والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغناه رسوله النبي الكريم. آئیے حضرات ہمارا دستور کے مطابق انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرے. سب لوگ مل کر کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا یہ پروگرام نورانی اجلاس صاحب مزار کی سالانہ فاتحہ یعنی عرس کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے صاحب مزار کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. کافی دیر سے آپ حضرات نعتہائے مصطفیٰ مناقب اولیاء کرام سماعت کر چکے ہیں اور ہم تو پہلے ہی سے سمجھ رہے تھے کہ جب تک یہ لہجہ ہے جب تک لوگ ٹکیں گے اور جیسے ہی لہجہ ختم ہوگا سب اٹھ کر کے چلے جائیں اور ویسی ہوئی سی گنجا کر گئے مجمع کو. ہاں لہجہ پسند ہے ہماری قوم کو بس. زیادہ تر ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. بلحوث سنسی مزر کی بندگی اچھی نہیں. بلحوث سنسی مزر کی بندگی اچھی نہیں. ان کے در کی بھی تو اچھی سروری اچھی نہیں. بلحوث سنسی مزر کی بندگی اچھی نہیں. ان کے در کی بھی تو اچھی سروری اچھی نہیں. اور ان کی چوکھٹ چوم کر خود کہہ رہی ہے سروری. ان کی چوکھٹ چوم کر خود کہہ رہی ہے سروری. ان کے در کی بھی تو اچھی سروری اچھی نہیں. ان کے در کی بھی تو اچھی سروری اچھی نہیں. اور تاج کو کاسا بنا کر تاج بر کہتے ہیں. تاج کو کاسا بنا کر تاج بر کہتے ہیں. کی تو اچھی سروری اچھی نہیں. ان کے در کی بھی تو اچھی سروری اچھی نہیں. اور تو کے تہذیب فرنگی چھوڑ دو اے مومنو. تو کے تہذیب فرنگی چھوڑ دو اے مومنو. تیر گیر انجام ہے یہ روشنی اچھی نہیں. تیر گیر انجام ہے یہ روشنی اچھی نہیں. اور جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. جس سے نہ خوش ہو پیا. جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اور یہ فیضان شاہ امم دیکھتے ہیں. یہ فیضان شاہ امم دیکھتے ہیں کہ جنت میں اپنے قدم دیکھتے ہیں. اور حقیقت میں کیا ہے مقام محمد. حقیقت میں کیا ہے مقام محمد. نہ تم دیکھتے ہو نہ ہم دیکھتے ہیں. نہ تم دیکھتے ہو نہ ہم دیکھتے ہیں. اور نبی کو سمجھتے ہیں اپنا سا انسان. یہ قوم وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا بشر کہتی ہے. اسی کی شاعر اسلام اسی کا رد کر رہا ہے کہ نبی کو سمجھتے ہیں اپنا سا انسان. ارے نظر رکھ کے بھی لوگ کم دیکھتے ہیں. نظر رکھ کے بھی لوگ کم دیکھتے ہیں. اور نہ مایوس ہو
رحمت حق سے قیصر، نہ مایوس ہو رحمت حق سے قیصر، تیرا حال شاہ تیرا حال شاہ دیکھتے ہیں، یہ فیضان شاہ دیکھتے ہیں کہ جنت میں اپنے قدم دیکھتے ہیں۔ حضرات مختصر سے وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب جو ہماری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ نے 1450 سال پہلے اپنے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں بذریعہ جبرائیل علیہ السلام نازل فرمائی، جس کتاب کو ہم اور آپ کلام مقدس کہتے ہیں، اسی کلام پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب ہے وہ آدمی جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، اور ناکام ہے وہ آدمی جس نے اپنے دل کو خراب کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ بظاہر کلام مقدس کی چھوٹی سی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا سمجھیں آپ، ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کلام پاک کی اس آیت کریمہ کے اندر کتنی جامعیت ہے، کتنے افراد کو شامل ہے۔ آؤ پیغمبر سے پوچھو، 450 سال پہلے پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اِنَّا فِي جَسَدِ الْإِنسَانِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْإِنسَانُ كُلُّهُ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْإِنسَانُ كُلُّهُ، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا انسان صحیح، وہ غلط پورا انسان غلط۔ کس نے کہا؟ پیغمبر آدم کی منہ سے نکلے تھے یہ الفاظ، کس کے مجمع میں نکلے تھے؟ صحابہ کرام کے مجمع میں نکلے تھے۔ اللہ اکبر، جب مصطفیٰ کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ صحیح پورا انسان صحیح، وہ غلط پورا انسان غلط، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے پورا انسان صحیح ہو جاتا ہے، جب وہ غلط ہو جاتا ہے پورا انسان غلط ہو جاتا ہے۔ کے مجمع میں سناٹا چھا گیا، اس لیے یہ پہلی آواز مصطفیٰ کے منہ سے یہ نکلی تھی، جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ پہچان نہ سکے، صحابہ سمجھ نہ سکے۔ اللہ اکبر، کونین کے پیغمبر نے جس کو گوشت کا لوتھڑا کہا ہے، جب صحابہ کرام نے اس جملے کو سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اس گوشت کے لوتھڑے کا نام کیا ہے؟ اس کی وضاحت کر دیجئے، آپ بتائیے تو صحیح، اس گوشت کے لوتھڑے کو کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے منہ سے الفاظ نکلے، حرف تنبیہ کے ذریعے کونین کا پیغمبر پکار اٹھا، الا وہی الحق، الا وہی الحق، الا وہی الحق۔ اور سے سنو، وہ جسم کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو دل کہا جاتا ہے، دل۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر قربان جائیں پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی پر مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کسی کا پیر صحیح ہے تو پورا انسان صحیح، ہاتھ صحیح ہے تو پورا انسان صحیح، آنکھ صحیح ہے تو پورا انسان صحیح۔ نہیں، جس کو کہہ رہے ہیں لوتھڑے کا نام بتایا ہے دل۔ اللہ اکبر، ہمارا اور آپ کا دین مذہب اسلام پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے 1450 سال پہلے، اس اسلام کے اندر اس دل کا کتنا بڑا رول ہے، کتنا بڑا رول ہے اس دل کا۔ اسی دل سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اسی دل سے کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دل۔ ڈاکٹری اعتبار سے بھی بتایا گیا کہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی بتایا گیا کہ جس انسان کا دل صحیح ہوتا ہے تو پورا انسان صحیح ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل صحیح ہو جاتا ہے اس کا سر خداوند قدوس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ جس انسان کا دل صحیح ہو جاتا ہے اس کے پیر بھی صحیح ہو جاتے ہیں، وہ پیر غلط جگہ نہیں جاتے ہیں۔ ساری مسکن جو رکھا ہے وہ دل ہی رکھا ہے۔ عداوت اسی دل میں اترتی ہے، نفرت اسی دل میں اترتی ہے، حسد اسی دل میں اترتا ہے۔ کسی کے خلاف کوئی وہ کارروائی کرتا ہے تو اسی دل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ کونین کے پیغمبر نے سب سے زیادہ انسان
سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے اس دل کی حفاظت کرو کیونکہ قیامت کے دن جو اللہ فیصلہ کرے گا وہ ظاہر کو دیکھ کر کے نہیں ہوں گے بلکہ جو فیصلہ ہوگا وہ اسی دل پر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ نکلے کہ بے شک اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا, بے شک اللہ تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا ہے, بے شک اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. جو فیصلے دلوں پر عرس تو کرایا تھا لیکن دل میں کیا؟ آج لوگوں کی رضا کے لیے, آج سماج کی رضا کے لیے کیسی عرس کے نام پر کیسے ڈرامے ہوتے ہیں, مذہب اسلام کے نام پر مقابلے ہوتے ہیں, مذہب اسلام کے نام پر لیڈیز کو لایا جاتا ہے, مذہب اسلام کے نام پر ہارمونیم اور ڈھول تماشے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن آج غیر مسلم قومیں جب اس چیز کو دیکھتی ہے کہ آخر مسلمانوں کا مذہب یہ تو پاک اور صاف مذہب ہے, یہ تو پاک اور طاہر مذہب ہے, اس مذہب اسلام کے اندر کیا ایسے ڈرامے ہو سکتے ہیں, اس مذہب اسلام کے اندر کیا ایسی خرافات ہو سکتی ہے. غیر مسلم قومیں حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں مسلمانوں کو. اللہ اکبر. ہم ڈنکی کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ مسلمان تو غلط ہو سکتا ہے لیکن مذہب اسلام غلط نہیں ہو سکتا ہے. مذہب اسلام تو یہ وہ مذہب اسلام ہے جو ایسے مقابلوں کا, ایسے ورثوں کا, ایسے ورثوں کا, ایسے قوالیوں کا, ایسے ڈراموں کا پہلے بھی مخالف ہے, آج بھی مخالف ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حسین مبارک, نعرے تکبیر. لیکن لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کا دین جو مذہب اسلام اس کے قانون کو ہم نے ہلکے میں لیا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ دین مذہب اسلام ہے جس کے بارے میں 1450 سال پہلے آمینہ کا لال, آمینہ کا لخت جگر حضور محمد مصطفیٰ کہہ کر کے گئے پدا الاسلام غریبا سیعود کما بدا فطوبى للغرباء. جو غریبوں نے پھیلایا ہے ان قریب یہی مذہب اسلام غریبوں میں سمٹ کر کے رہ جائے گا. مصطفیٰ کے منہ سے الفاظ نکلے فطوبى للغرباء, تو خوشخبری ہو غریبوں کے لیے. مصطفیٰ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے, مصطفیٰ نے امیروں کو خوشخبری نہیں دی بلکہ مصطفیٰ نے غریبوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہر غریب کہتا ہوگا کہ ہمیں مصطفیٰ نے خوشخبری دی ہے, لیکن ہر غریب ارے غریب بھی بڑا 420 پڑا, غریب کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ویسے کہتا میں غریب ہوں اور جب مقابلے ہوتے تو 500 کے نوٹ لٹتے ہیں. ویسے کہتا میں غریب ہوں, مولوی کے پاس 10 روپے مشکل سے نکلتے ہیں, مقابلے میں 500 کے نوٹ لٹتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں غریب ہوں. کان کھول کر کے سن لو, ہمارا باپ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو شیطان کا بھائی مصطفیٰ کا غلام بن, مصطفیٰ کا شاعر بن. ہمارا اور آپ کا مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں اپنے اسلاف جو تمہارے اسلاف کے طریقے ہیں ان اسلاف کے طریقوں کو نہ چھوڑو, کیونکہ یہ عرس کرانے کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے بزرگوں کے طریقے تھے, جو ہمارے بزرگوں کے کریکٹر تھے, جو ہمارے بزرگوں کی سیرت تھی وہ لوگوں کو بتائی جائے تاکہ قوم آئے کچھ اور ہو, جائے تو قوم کچھ اور ہو. اسی لیے بنایا جاتا ہے, اسی لیے جو ہے شورا اکرام اپنی نعتِ مصطفیٰ سے تمہارے دل کو منور و مجنہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کو فوقیت اور مصطفیٰ کے اسی دل کے بارے میں کہ جب آدمی کا دل خدا کی یاد کی طرف مائل ہو جاتا ہے, جب آدمی کے دل میں خدا کا خوف رسول اللہ کی محبت اتر آتی ہے, دلوں کے بارے میں مصطفیٰ
اللہ مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے. کس سے کہا گیا؟ مومن ہے تو اس کا دل گویا کہ وہ عرش الہی ہے. کیسے کر کے عرش الہی ہے؟ آؤ دیکھو، جب اس کا دل اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے، جب اس کا دل تمام خرافاتوں سے پاک ہو جاتا ہے، جب اس کا دل تمام بیماریوں سے یہ جو ہے خرافاتیں جو مشتمل ہو چکی ہیں ان سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. کے بارے میں کیا کہا؟ مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے. آؤ اسی عرش الہی کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے بارے میں صوفیہ اکرام نے بتایا. یہ حدیث ہے، بعض محدثین نے موضوع تو کہا ہے لیکن صوفیہ اکرام نے اس کو حدیث مانا ہے کہ مصطفیٰ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں، قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے. آؤ کیسے ہوتا ہے واقعے کا آپ اندازہ لگائیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور میں غوث اعظم کی ولایت کا اعلان کر دیا تھا. کب کہا تھا یہ؟ جب غوث اعظم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. حضرت جنید بغدادی نے بغداد کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا، لوگوں ایران میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی ولایت کی شہرت دنیا میں پھیل جائے. وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. یہ بغداد کی سرزمین پر ہیں. ایک شخص نے اپنی بستی میں عرش الہی کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہے. ہر آدمی خواب دیکھتا ہے، کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا ہی رہتا ہے. کوئی کچھ دیکھتا ہے، کوئی کچھ دیکھتا ہے، اور جب خواب دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر بھی پوچھنے لگتا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے. تو ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ عرش الہی کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہے. اب لوگوں سے سوال کرنے لگا، حضور آپ بتائیے اس کا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں آپ کے خواب کی تعبیر تو نہیں پتا ہے لیکن بغداد کی سرزمین پر آپ چلے جاؤ. اللہ کے ایک برگزیدہ بندے جن کو جنید بغدادی کہا جاتا ہے وہ خواب کی تعبیر جانتے ہیں. یقیناً جب تم ان کی بارگاہ میں پہنچو گے تو یقیناً وہ تمہیں خواب کی تعبیر بتائیں گے. یہ شخص تیار ہو جاتا ہے. کہاں پہنچتا ہے؟ بغداد کی سرزمین پر. کس لیے گیا؟ کہ وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے گیا تھا کہ میں حضرت جنید بغدادی سے خواب کی تعبیر کو پوچھوں گا. جیسے ہی بغداد کی سرزمین پر پہنچا تو دیکھتا کیا ہے، جس راستے سے گزر رہا ہے آگے راستے میں بہت بھیڑ ہے، جمع غفیر ہے، مارکیٹ بند ہے. اب لوگوں سے سوال کرنے لگا معاملہ کیا ہے؟ آج بغداد کی سرزمین پر یہ بھیڑ کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا ہے اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا ہے، انہی کی نماز جنازہ ہونے والی ہے، لوگ انہی کو کاندھا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. جب اس شخص نے سنا تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے کہ میں بغداد کی سرزمین پر حضرت جنید بغدادی سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا لیکن آج ہی انتقال ہو گیا ہے. اب سوچنے لگا، افسوس کرنے لگا. افسوس کرتے کرتے اچانک دل میں خیال آیا، نادان افسوس کیوں کرتا ہے؟ ارے ایک اللہ کے ولی کے جنازے کو تو کاندھا دے دے گا، یہ کیا کم ہے؟ جا حضرت جنید کے جنازے کو کاندھا دے دے. تعبیر نہ ملی تو کیا ہوا؟ اللہ کے ولی کے جنازے کو تو کاندھا دے دے گا، یہ کیا کم ہے؟ اللہ اکبر. بھیڑ کو چیرتا ہوا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے پاس پہنچا. جنازے کو کاندھا دیتے دیتے کہنے لگا، حضور بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی، میں تو آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا. مجھے کیا پتا تھا آج آپ انتقال اتنی جلدی کر جائیں گے. میں تو آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا. تاریخ بتاتی ہے برستی ہوئی آنکھوں سے یہ کاندھا دے رہا تھا، دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا حضور مجھے خواب کی تعبیر بتا کر کے چلے جاتے. اسی جنازے سے آواز آئی، نادان ارے یہی تو تیرے خواب کی تعبیر ہے، تجھے نہیں پتا ہے المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے. آج تو جنازے کو کاندھے پر نہیں اٹھائے ہوئے ہیں بلکہ تو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، بلکہ تو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں. دیکھیا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے. ہمارے اسلام کے اندر یہ جو پیری مریدی چلی اس کی بھی بنیاد یہی ہے کہ پیر مرید کے دلوں میں خدا کا خوف اتار دے، رسول اللہ کی محبت اتار دے. اسی کا نام ہے پیری مریدی. اور جو پیر مرید کے سینے میں خدا کا خوف نہ اتار سکے، رسول اللہ کی محبت نہ اتار سکے، صحیح معنوں میں وہ پیری
ہمارا اور آپ کا مذہب اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لوگوں سب سے زیادہ اپنے دل کو صاف و شفاف کرو. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے عباس یہ دل زنگ میں آلودہ ہو جاتے ہیں جس طرح سے لوہا پانی کے لگنے سے زنگ میں آلودہ ہو جاتا ہے, اس کو صاف و شفاف کیا کرو. حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے چہرے پر اگر ذرا سا کالا داغ پڑ جاتا ہے, ذرا سا دانا نکل آتا ہے, ہم کتنی ٹیبلٹ کھا ڈالتے ہیں, کیسے کیسے کریم لگا ڈالتے ہیں, اللہ اکبر. لیکن ہم نے سوچا ہمارا دل جو سیاہ ہو چکا ہے, ہمارا دل جو تباہ ہو چکا ہے, ہمارا دل جو ناکام ہو چکا ہے, ہم اس کو کیسے صحیح کریں؟ تو مصطفیٰ نے ایک ایسی ٹیبلٹ دی ہے, ایسی میڈیسن دی ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کو صاف و شفاف کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ہے اور موت کو یاد کرنا ہے. تو چیزیں جو اپنا لے اللہ سبحانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو تاکید دی ہے وہ اسی گوشت کے ٹکڑے کو صاف کرنے کی تاکید دی ہے. مصطفیٰ نے خود کہا کہ بے شک اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا, تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا, تمہاری عالیشان بلڈنگوں کو نہیں, قیامت کے دن جو فیصلے ہوں گے کوئی نہیں دلوں پر ہوں گے. اسی لیے بخاری شریف کے اندر سب سے پہلی حدیث یہی ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی آدمی کی نیت ہوتی ہے, جیسا جیسا خلوص ہوتا ہے, ویسی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وقت میں قلت ہے اس لیے اسی کو بہت سمجھنا. طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ, دو اشک ہی بہت ہے. اگر کچھ اثر کرے بلحبس سنسی مدر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. جو پیا کو پائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہوں کیا وہ راگنی اچھی نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. معلومات اور بیان سننے کے لیے ہمارا چینل اپنا اظہری نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن بھی دبائیں.